مایوسی دراصل ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتا ہے اور اپنے مستقبل سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کا حال جو ہے وہ اللہ کی جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان پر اس کو شک گزرتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ اپنا مستقبل تاریک دیکھتا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر دیکھیں کہ اس مایوسی کے کچھ نتائج نکلتے ہیں کچھ بیماریوں کی صورت میں. یہ جو بیماری کی کیفیت ہے نا، ذہنی بیماری کی کیفیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ نتائج نکالتی ہے. ایک تو شدید قسم کا غم اس کے اثر میں انسان آ جاتا ہے، اور پھر دوسرا انسان کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ایک اضطراب کی کیفیت آتی ہے. اور ان تینوں کو اگر آپ اسلامی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو غم میں وہ شخص کیسے جا سکتا ہے جو رب العالمین اور الرحمن اور الرحیم پر ایمان رکھتا ہو، جو جڑا ہوا ہے، وہاں سے کنیکٹڈ ہے. بالکل وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وابستہ ہے، تو وہ کیسے اس طرف جا سکتا ہے؟ تو اس نسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مایوسی جس درجے میں جا کر حرام ہوتی ہے وہ ایک مستقل ذہنی بیماری ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر اپنی انسان کو ملی ہوئی صلاحیتوں پر انسان جو ہے وہ فلفلنس فیل نہیں کرتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. فکر اور غم دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. فکر جب بندہ کرتا ہے نا تو فکر ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں. جب بندہ مستقبل بارے میں سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، زندگی بدلے گی نہیں ہوگی، حالات ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے، تو اس کو جو سو ٹیکنیکلی کہتے ہیں انزائٹی ہوتی ہے. یہ فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، جاب ہوگی نہیں ہوگی، ملک کی حالات کہاں جا رہے ہیں، دنیا میں حالات کیسے جا رہے ہیں. اور دوسرا غم ہے. غم کا تعلق ماضی سے ہے، جس کی وجہ سے جب بندہ غمگین ہوتا ہے، کاش میں فلان ٹائم پہ یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا، اس طرح نہ کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے لکھ دی وہ تو ویسے ہی ہونی تھی، ہم اس کو چینج کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ آنے والے وقت کو نہ گزرے وقت کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بارے میں مت سوچے، یہ میرا کام ہے. جو ہو گیا اس سے صرف ہم سیکھ سکتے ہیں. جب مریض ماضی میں رہنا شروع کرتا ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. جب وہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو اس سے مایوسی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو مایوسی کی وجہ سے وہ پھر اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں اب میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ آہستہ مایوسی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی حل ہے اور وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا. بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس لیے بچ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. پھر انزائٹی میں اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کہیں ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے. یہ فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، لوگوں کو ملنے کا خوف ہے، پینک ڈس آرڈر ہے اور کئی ہے. اس کی وجہ سے بھی ان کو لگتا ہے کہ اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے اور وہ خودکشی ہے، خود کو ختم کر لے. اور تیسری چیز سبسٹنس یوز ہے، نشے کا، منشیات کا استعمال. منشیات کا استعمال بھی جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے جو اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، بیمار بن جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں 25% کے قریب 4 میں سے 1 فرد جو ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے. اگر 8 ارب کی آبادی ہے تو 2 ارب کے قریب لوگ جو ہے ذہنی امراض کا شکار ہے، جس میں سب سے زیادہ مرض جو ہے وہ ڈپریشن کا ہے.